ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن لے کر بیٹھیں۔ ابھی آپ کے سامنے پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 41-40 پر ایک سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کس قسم کا عذاب دیں گے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس بات کو ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں، انسان سے خود سوال کر رہے ہیں کیا ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم تم کو پیدا کیے تم مانتے ہو، تو پھر اللہ کو قیامت کو جو ہے کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ہمارے اوپر ایمان لاتے اور قیامت کو بھی مانتے، لیکن اس کے باوجود تم نہیں مانتے ہو۔ تو اس طرح سے ایک تو انسان کی پیدائش کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کو، اور انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے ان میں مثلا کھیتی کے اندر دانہ ڈالتا ہے تو پھر اس سے جو ہے اناج نکل آتا ہے، غلہ نکل آتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مثال میں سمجھایا کہ تم صرف دانہ ڈالتے ہو، باقی پورا کام ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت کو بتا کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو تم کو ہمارے اوپر ایمان لانا چاہیے، ہمارا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں جانب والے، شمال کے معنی لیفٹ سائڈ، وَأَصْحَابُ، اصحاب کے معنی والے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں جانب والے، ما اصحاب الشمال، ما کے معنی کیا، ما اصحاب الشمال، بائیں جانب والے کیا ہیں، یعنی کتنے ہی برے ہیں، جن کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کتنے ہی برے ہیں۔ فی سموم، سموم کے معنی ایک دم گرم ہوا جو آدمی کے چہرے کو بھون کر رکھ دے، فی سموم، وہ انتہائی گرم ہوا میں ہوں گے، وحمیم، اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، گرم لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ یحموم کے معنی کالا دھواں،
دھواں بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے. تو کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. جہنم کا دھواں اتنا زیادہ اٹھے گا, وہ دھواں ایسا محسوس ہوگا گویا سایہ ہے. تو کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا باردن, وہ سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا, ولا کریم, اور نہ عزت والا ہوگا, فائدہ دینے والا ہوگا. انہم کانو, یقیناً یہ لوگ یعنی کافر, کانو قبل ذالک, اس سے پہلے تھے, مترفین, خوشحال. یہ لوگ کافر لوگ اس سے پہلے یعنی آخرت سے پہلے دنیا میں بڑی اچھی حالت میں تھے, مترفین, بڑی خوشحالی میں تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ, اور وہ اصرار کرتے تھے, ضد کرتے تھے, عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, بڑے گناہ پر. حنث کے معنی گناہ, عظیم کے معنی بڑا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ, اور یہ لوگ ضد کرتے تھے, عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, بڑے گناہ پر. وَكَانُوا يَقُولُونَ, اور یہ لوگ کہتے تھے, کانو یقولون, کہتے تھے, اِذَا مِتْنَا, کیا جب ہم مر جائیں, وَكُنَّا تُرَابًا, اور ہم مٹی بن جائیں. تراب کے معنی مٹی, کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں, وَعِظَامًا, اور ہڈیاں بن جائیں. عظام ہڈیاں, کیا جب ہم مر کر مٹی بن جائیں اور ہڈیاں بن جائیں, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا پھر بھی ہم کو اٹھایا جائے گا, کیا پھر بھی ہم کو دوبارہ قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا. او آباؤنا الاولون, کہ ہمارے پہلے والے باپ داداؤں کو بھی اٹھایا جائے گا, ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ اٹھائیں گے, ایسا سوال کرتے تھے. قل, تو اس کے جواب میں اللہ جو ہے نبی سے کہہ رہے, قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, ان الاولین, پہلے لوگ, والآخرین, اور بعد میں آنے والے لوگ, لمجموعون, سب کو جمع کیا جائے گا. پہلے لوگوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو سب کو جمع کیا جائے گا. الی میقاتی, ایک متعین وقت میں, ایک طے شدہ وقت میں, یوم معلوم, ایک متعین دن کے طے شدہ وقت میں سب کو جمع کیا جائے گا. قیامت کا دن جو طے شدہ ہے اس میں سب کو جمع کیا جائے گا. ثم, پھر, انکم, تم, ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہو اور جھٹلانے والو, پھر تم اے گمراہ لوگو اور جھٹلانے والو, لآکلون, البتہ ضرور کھاؤ گے, لآکلون, البتہ ضرور کھاؤ گے, من شجر من زقوم, زقوم درخت کو, زقوم کانٹے دار درخت, بدبو دار کڑوا درخت, اس کو تم کھاؤ گے, ضرور کھاؤ گے. فمالئون منہ البطون, پھر اس درخت سے تم اپنا پیٹ بھرو گے, اس درخت سے تم اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون, پھر پیو گے, علیہ, اس پر, من الحمیم, کھولتا ہوا پانی, پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون, پھر تم پیو گے, شرب الہیم, پیاسے اونٹ کی طرح, پیاسے اونٹ کی طرح تم پیو گے, گڑ 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 پی لو گے, بہت زیادہ پانی پی لو گے, لیکن تمہاری پیاس مٹے گی نہیں. ھذا نزلہم, یہ ان کی مہمان نوازی ہے. سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں یہ ان کی جہنم والوں کی مہمان نوازی ہے. یوم الدین, بدلے کے دن, قیامت کے دن یہ ان کی مہمان نوازی ہے. نحن خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا, ہم نے تم کو پیدا کیا. فلولا تصدقون, پھر تم کیوں نہیں تصدیق کرتے, پھر تم کیوں نہیں مانتے اللہ کو. ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے تو پھر تم کیوں نہیں مانتے, اللہ کو کیوں نہیں مانتے. افرأیتم, بھلا بتاؤ, ما تمنون, وہ قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو, ما, وہ قطرہ, تمنون, جس کو تم ٹپکاتے ہو, یعنی منی کا قطرہ جو مرد بیوی کے رحم میں ٹپکاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ کہ وہ قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو, تم تخلقونہ, کیا اس منی کے قطرے کو تم نے پیدا کیا, کیا تم اس منی کے قطرے کو پیدا کرتے ہو. ام نحن الخالقون, یا ہم پیدا کرنے والے ہیں, کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن قدرنا, ہم نے فیصلہ کر دیا, طے کر دیا, بینکم, تمہارے درمیان, الموت, موت کا, ہم نے تمہارے درمیان
موت کا فیصلہ طے کر دیا، موت کا وقت طے کر دیا ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز آنے والے نہیں ہیں، ہم ہارنے والے نہیں ہیں، ہم ہارنے والے نہیں ہیں. کس بات سے؟ علی، اس بات سے، ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدل دیں تمہاری جگہ تم جیسوں کو، تمہاری جگہ بدل کر تم جیسوں کو لے آئیں. اس بات سے ہم ہارنے والے نہیں ہیں، تم کو ہٹا کر تمہارے جیسے کسی اور کو لا سکتے ہیں ہم. وَنُنْشِئَكُمْ، اور ہم پیدا کریں تم کو، فیما، اس حالت میں، لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، اور ہم تم کو پیدا کر دیں ایسی حالت میں جس کو تم نہیں جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم جان چکے ہو، النَّشْأَةَ الْأُولَى، پہلی مرتبہ کی پیدائش کو، پہلی مرتبہ کے پیدا ہونے کو تم سب جان چکے ہو کہ سب پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تم جان چکے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. افرأیتم، بھلا بتاؤ، ما تحرثون، وہ جو تم کھیتی میں بوتے ہو، وہ دانا جو تم کھیتی میں بوتے ہو. اانتم تزرعونہ، کیا تم اس دانے کو تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں، اس دانے کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، تو ہم ضرور بنا دے اس دانے کو، حطاما، چورا، بالکل بھوسا بنا دیں اس دانے کو. فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے، جھوٹے بہانے بناتے رہ جاؤ گے. کیا بول کے؟ انا لمغرمون، کہ ہم نقصان میں آ گئے، ہم پر تاوان لاگو کر دیا گیا، ہم نقصان میں آ گئے. بلکہ نحن محرومون، ہم بدنصیب ہیں، کہ ہم بدنصیب ہیں. یہاں تک کہ آیتوں کا اگر ترجمہ مکمل ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آگے اور کچھ آیتیں اس کی تفسیر بتائی جائے گی. یہ سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. جنت میں جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک اعلیٰ درجے کے ایمان والے، بالکل فرسٹ کوالٹی کا جن کا ایمان ہوگا، جیسے نبیوں کا، ولیوں کا، بڑے بڑے اللہ والے، جو معمولی سی معمولی نیکی کو بھی نہیں چھوڑتے اور معمولی سے معمولی گناہ سے بھی بچتے ہیں، بالکل تقوی طہارت کی زندگی گزارنے والے. ان کو اللہ تعالیٰ کیسی نعمتیں دیں گے، اس کا کچھ ذکر یہاں بھی اللہ نے کیا، سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا. اور دوسرے وہ ایمان والے ہوں گے جو اتنے زیادہ پرہیزگار تو نہیں ہوں گے مگر کلمے پر ان کی موت ہوئی ہوگی، اللہ کو مانتے ہوئے زندگی گزارے ہوں گے. ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جنت دیں گے. ان کو کس طرح کی جنت دیں گے وہ بھی جو ہے اس میں ذکر آ گیا. اب تک اس پہلے رکوع میں سورہ واقعہ کے ان 2 لوگوں کا ذکر آیا، جنت میں جانے والے اعلیٰ درجے کے لوگ اور جنت میں جانے والے درمیانی لوگ ایمان والے. ان دونوں کو کس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے اس کا ذکر آ چکا ہے. اب جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں جہنم میں جانے والے لوگوں کو کیسا عذاب ہوگا اس کو بتایا جا رہا ہے. تو گویا انسانوں کی 3 قسمیں، تیسری قسم کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں جانب والے، بائیں جانب لیفٹ سائڈ والے. لیفٹ سائڈ والے کا مطلب کیا؟ ایک تو مطلب بتایا گیا پچھلی مرتبہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے رائٹ سائڈ میں عام ایمان والے لوگ ہوں گے. ہم اور آپ عام ایمان والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے عرش کے، اور جو کافر ہیں جن کا جہنم میں جانا طے ہے وہ لیفٹ سائڈ ہوں گے، بائیں جانب ہوں گے. اور جو پکے اللہ والے ہیں، نبی ہیں، بہت بڑے ایمان والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل سامنے ہوں گے. تو بائیں جانب والے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے کہاں ہوں گے؟ بائیں جانب میں ہوں گے. ایک تو مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. کل قیامت کے دن ہر آدمی کا رزلٹ، ہر آدمی کا اعمال نامہ اڑے گا اور ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کے پاس آئے گا. تو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اپنا رزلٹ سیدھے ہاتھ سے لے. سیدھے ہاتھ میں جس کا رزلٹ آ گیا اس کا مطلب وہ جنت میں جائے گا، بائیں ہاتھ میں جس کا رزلٹ آیا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا. تو ہر آدمی یہ چاہے گا جب اعمال نامے اڑیں گے کہ ہم اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لیں. کافر لوگ بھی یہی چاہیں گے
کہ ہمارا نام عمل ہمارے سیدھے ہاتھ میں آئے. لیکن ہوگا کیا؟ ان کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں نہیں جائے گا, بائیں ہاتھ کی طرف آگے بڑھے گا. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنا بائیں ہاتھ پیچھے کر لیں گے تاکہ ہاتھ میں نہ آئے. تو نام عمل پیچھے کی طرف سے جا کے ان کے بائیں ہاتھ میں گھسے گا. زبردستی ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ لینا نہیں چاہیں گے لیکن بائیں ہاتھ میں ان کو زبردستی دیا جائے گا. تو وہ لوگ ہیں بائیں جانب والے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ, بائیں جانب والے یعنی جہنم میں جانے والے. ما اصحاب الشمال, بائیں جانب والے کتنے ہی برے ہیں. یعنی ان کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی. یہ بہت ہی برے لوگ ہیں کیونکہ زندگی میں جینے کا مقصد ہی نہیں سمجھے, زندگی کو غفلت میں گزار کے آ گئے. اب ان کو اللہ تعالیٰ کیسی سزا دیں گے اس کو بتا رہے ہیں. فی سموم, یہ انتہائی گرم ہوا میں ہوں گے. گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت میں جو ہوا چلتی ہے ہمارے ہندوستان میں, اس ہوا کو ہم برداشت نہیں کرتے. ٹیمپریچر حالانکہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں, لیکن اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. سعودی عرب میں تو دوپہر کے وقت میں ایسی ہوا آتی ہے کہ لوگ چلنا پھرنا ہی بند کر دیتے ہیں. اسی لیے عربی میں دوپہر کے وقت کو حاجرہ بولتے ہیں. حاجرہ کے معنی چھوڑ دینے والا وقت. تو دوپہر کو عربی میں حاجرہ بولتے ہیں اس لیے کہ اس وقت میں کوئی چلتا پھرتا نہیں, وہ وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور سفر بھی جو کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں کب کیا جاتا تھا؟ صبح فجر کی نماز سے پہلے سفر شروع ہوتا تھا, 10 بجے سفر ختم. پھر اس کے بعد شام کے وقت سفر شروع ہوتا تھا. درمیان میں سفر نہیں کرتے تھے اس لیے کہ اس وقت میں کوئی سایہ دار درخت مل جائے وہی بڑی نصیب کی بات ہے. چلنا تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آج بھی ویسا ہی ہے, وہاں پر بغیر اے سی کے آدمی رہ نہیں سکتا. تو دنیا کے ہی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آدمی بغیر اے سی کے وہاں پر گرم ہوا میں نہیں رہ سکتا. جبکہ دنیا کی آگ یہ جہنم کے آگ کے 70ویں حصے کے برابر ہے. یہ آگ نہیں ہے, آگ جیسی صرف ہوا ہے, دنیا کی ہوا. اس ہوا کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس ہوا میں آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, آدمی کو بخار آ جاتا ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ جہنم کی آگ کی گرم ہوا ہوگی. فی سموم, ایسی گرم ہوا جو انسان کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دے. وحمیم, اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. دنیا کا تپتا ہوا پانی جو دنیا کی لکڑیوں سے جلایا گیا ہو اس میں کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ کھانا جب پکتا ہے کھولتا ہے پانی, اس وقت میں کوئی چمچے کے بغیر ڈال سکتا؟ ایک قطرہ اچھل کے ہاتھ پہ پڑ گیا تو پھپولا آ جاتا آدمی کو. یہ دنیا کی آگ کا, دنیا کے پانی کا ایک قطرہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایک قطرہ پڑا تو وہاں تو اللہ فرما رہے ہیں جہنم کی گرمی سے گرم کیا ہوا پانی اس میں ان کو ڈالا جائے گا. اللہ اکبر, کیا حال ہوگا. تو یہ انتہائی گرم ہوا میں اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ, اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. جہنم کی آگ کا جو دھواں اٹھے گا تو وہ دھواں اتنا زیادہ ہوگا کہ محسوس ایسا ہوگا گویا سایہ پڑا ہوا ہے. اور سائے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو جسمانی اعتبار سے راحت ملتی ہے, ٹھنڈک ملتی ہے, اور روحانی اعتبار سے ایک مزہ ملتا ہے. دھوپ میں آدمی کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے, لیکن ٹھنڈک میں جب آدمی آگے بیٹھتا ہے تو روح کو بھی ایک سکون ملتا ہے, جسم کو بھی راحت ٹھنڈک ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں جو سایہ اٹھے گا دھوئیں کا وہ لا باردن, ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا, ولا کریم, فائدہ پہنچانے والا بھی نہیں ہوگا. سایہ تو ہوگا مگر اس سائے سے کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی, بدن کو کوئی راحت بھی نہیں ملے گی. ایسا خطرناک قسم کا سایہ ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین, ان کو جو یہ سزا دی جا رہی ہے, کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ایک وجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے بنایا ہے, یہاں محنت کرنا ہے, جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت لگانا ہے. اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, عبادت کے لیے بھیجا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے دنیا ہی کو اپنی جنت بنا لیے, سب کچھ اپنے اسی میں بنا لیے. آج جا کر دیکھیے آپ دنیا کے لوگوں کو, کیسے بڑے بڑے عالی شان محل بنائے ہیں,
ہر قسم کی سہولتیں جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بتائی ہیں، نہریں ہوں گی، ہر قسم کے درخت ہوں گے، وہ ساری چیزیں اپنے فارم ہاؤس میں بنا کر رکھے ہیں اور سمجھتے ہیں بیوقوف کہ ہم ان سب چیزوں کو دنیا میں حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طرح دنیا کے اسباب میں خوش عیشی میں لگ جائے گا تو یہ آخرت سے غافل ہو جائے گا اور یہی جہنم میں جلنے کا سبب بنے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ اس سے پہلے بڑی خوش عیشی میں تھے، خوش حالت میں تھے۔ اچھی حالت میں رہنا غلط نہیں ہے، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی مالدار نہیں بننا، بڑے محلوں میں نہیں رہنا، اے سی میں نئی زندگی گزارنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو مالدار بنایا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 10 بڑے صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری دی، عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار۔ آج کے زمانے کے ٹاٹا برلا بھی ان کے سامنے کام نہیں آتے، ایسے زبردست مالدار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اتنی بڑی مالدار تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکے کے سارے لوگوں کا مال تجارت کا ایک طرف تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال ایک طرف۔ ایک مسلمان عورت کا مال اتنا ہوتا تھا۔ بزنس کرتی تھی عورتیں اس زمانے میں، آج بزنس کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، پردے کے ساتھ جو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو مسلمانوں میں بھی الحمدللہ اللہ نے بہت بڑے بڑے مالدار پیدا کیے ہیں، لیکن انہوں نے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ مالدار کو دنیا میں کیسا بنائے؟ سٹور والے کی طرح بنائے ہیں۔ گورنمنٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ ہر مہینہ سٹور والے کے پاس 200 تھیلے 300 تھیلے چاول آ کے اترتا ہے، اس کی پوری سٹور بھر جاتی ہے، اور بھی دوسری چیزیں آ کر جو گورنمنٹ کی طرف سے گاڑی لا کر اتار کر جاتی ہے۔ تو اسٹور والا اگر یہ دعویٰ کرے کہ یہ سب میرا ہے تو اس کا دعویٰ صحیح ہے؟ نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یہ اصل تو گورنمنٹ کا ہے، پہنچانا کس کو ہے؟ غریبوں کو، مستحق لوگوں کو پہنچانا ہے۔ ذریعہ اللہ نے تم کو بنایا ہے، ذریعہ اللہ نے تم کو بنایا ہے۔ تو اسی طرح مالدار بھی ایک سٹور والے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس مال دیتے ہیں، اسباب دیتے ہیں تاکہ وہ ان بندوں پر خرچ کرے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر مال اچھے جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے مال، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال کو جمع کر کر کے رکھا، آخرت کے کاموں میں استعمال نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیے، صدقات نہیں دیے، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ تو یہ مطلب ہے انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ دنیا میں بڑی خوش عیشی کے اندر تھے، بڑے ہی مزے میں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، صرف یہی ایک وجہ نہیں تھی بلکہ اس سے ایک بڑی وجہ تھی جہنم میں جانے کی۔ وہ کیا ہے کہ لوگ ضد کرتے تھے گناہ پر، بڑے گناہ پر۔ بڑے گناہ سے مراد کفر، کفر پر کیا کرتے تھے؟ ضد کرتے تھے۔ ضد کرنے کا مطلب کیا؟ ضد کس کو بولتے ہیں؟ سمجھانے پر بھی نہ سمجھنا، سمجھانے پر بھی نہ سمجھنا۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ یہ کام نہیں کرنا ہے، پھر بھی وہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمجھانے پر بھی جو کام کیا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضد۔ تو ہر نبی آ کر کیا کرتے تھے؟ ان کو دعوت دیتے تھے، اللہ کے ایک ہونے کو بتاتے تھے، اپنے نبی ہونے کی بات بتاتے تھے، قیامت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو یہ لوگ ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود ضد کی وجہ سے کفر پر تھے۔ ایسا نہیں کہ کفر پر ان کے پاس کوئی دلیل تھی، بھئی ہم کافر ہیں تو ہماری یہ دلیلیں ہیں، ہمارے پاس یہ ریفرنس ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے کفر پر باقی ہیں، کوئی دلیل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں ان سے، میں اللہ کے ایک ہونے پر اتنی دلیلیں دے رہا ہوں، تم کفر پر ایک دلیل پیش کر کے دکھاؤ۔ نہیں پیش کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کو بنانے والا ایک ہے تو عبادت کے لائق بھی ایک ہی ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ سمجھاتے تھے، نبیوں کے ذریعے سے، قرآن کتابوں کے ذریعے سے بات سمجھاتے تھے، تو یہ لوگ بات سمجھتے نہیں تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ بڑے گناہ پر یعنی کفر پر ضد کرتے تھے، ضد کی وجہ سے کفر پر باقی رہتے تھے، اور صرف کفر اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر مستی اور کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر بھی ہم کو زندہ کیا جائے گا؟
او آباؤنا الاولون، کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ اللہ کی قدرت پر سوال اٹھاتے تھے، نعوذ باللہ۔ ارے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنایا ہے، اتنی بڑی زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا ہے، ساری کائنات کا نظام اللہ نے چلایا ہے، تو اس 6 فٹ کے انسان کو اللہ نہیں پیدا کر سکتے؟ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے تھے، اللہ کی قدرت پر سوال اٹھاتے تھے کہ ہم کو دنیا میں ایک مرتبہ پیدا کر دیا گیا، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو ہم کو یا تو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو ہم مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، یا جلا کر راکھ کر دیا جائے گا تو ہم بالکل راکھ بن جائیں گے، ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا، ہمارا نام تک باقی نہیں رہے گا، تو ایسے وقت میں ہم دوبارہ کیسے جمع کیے جائیں گے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی ہم کو دوبارہ پیدا کرنا بول تو ہمارا جسم جیسے کا ویسا رہنا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر روح ڈال سکتے ہیں، ورنہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ ان کی بیوقوفی تھی۔ لیکن آج مشینوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بات سمجھنا آسان کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، جتنی بھی پرانی چیزیں ہوتی ہیں، شیشوں کو لے لو، پلاسٹک کو لے لو، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو پلاسٹک کے شیشے لے کے جا کے کیا کرتے ہیں کمپنی والے؟ ساری چیزوں کو مشین میں ڈال کے توڑ پھوڑ کے اس کا پیسٹ بنا دیتے ہیں۔ اب اس باٹل کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا، اس پلاسٹک کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا، پھر دوبارہ ایک نئے سانچے میں ڈال کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ خوبصورت باٹل بناتے ہیں، نئی نئی چیزیں بناتے ہیں۔ تو جب وہ ٹوٹا پوٹا سامان کوئی دیکھتا ہے تو آدمی کا دماغ بولتا ہے کہ باٹل تو پھٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، دب گیا ہے، اسے دوبارہ کون باٹل بنا سکتا ہے؟ یہی عقل کہتی ہے۔ لیکن آج کی مشینوں نے یہ بات ثابت کر دیا کہ نہیں ہو سکتا ہے، اسی کو مشین میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنائیں گے، پھر اسی کو دوبارہ سانچے میں ڈالا جائے گا تو دوبارہ ایک باٹل تیار ہو کے آ جائے گا۔ آج انسان مشینوں کے ذریعے سے اللہ کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تم کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تمہارا وجود نہیں ہے، لیکن جب تم کو پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تو تمہارا کیا وجود تھا؟ ایک مرتبہ تم پیدا ہو چکے ہو تو کم سے کم تمہاری مٹی تو باقی ہے، کم سے کم تمہاری ہڈیاں تو باقی ہیں۔ لیکن جب پہلی مرتبہ تم کو ہم نے پیدا کیا تھا تب کیا تھا تمہارا؟ تب تو تم دنیا میں تھے ہی نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تب ہم نے تم کو پیدا کیا، بغیر تم تھے ہی نہیں تو ہم نے تم کو پیدا کر دیا۔ تو پیدا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، بن جانے کے بعد اس کے اندر کچھ چینجز کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہم کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمارے باپ داداؤں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا مر کر کوئی 200 سال ہو گئے، کوئی 1000 برس ہو گئے، اتنے برس ہو جانے کے بعد پتہ نہیں ان کی قبر میں ان کی مٹی بھی باقی ہے نہیں ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حاکمانہ انداز میں جواب دے رہے ہیں، حکیمانہ انداز میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قل اے نبی کہہ دیجئے، ان الاولین، پہلے لوگ تمہارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو بھی، والآخرین، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی، لمجموعون، جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف جواب آرڈر کے طور پر دے رہے ہیں، حکمت اللہ تعالیٰ طریقہ نہیں سمجھا رہے کیسا دوبارہ زندہ کریں گے، وہ نہیں بتا رہے، بس اللہ تعالیٰ حکم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ نبی آپ اتنا بول دو کہ پہلوں کو بھی جمع کیا جائے گا، بعد والے لوگوں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ کب جمع کیا جائے گا؟ الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے طے شدہ وقت میں، ایک متعین دن کے، یعنی قیامت کے دن کا جو متعین وقت ہوگا۔ قیامت آئے گی تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے کئی سال تک جو ہے اسی طرح سے باقی رہے گا۔ پھر تقریباً 40 سال کے بعد ایک بارش برسے گی، اس بارش کی وجہ سے زمین سے مردے ایسے نکلیں گے جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں۔ تو اس دوسری مرتبہ کے سور پھونکنے کی وجہ سے سارے مردے زمین سے دوبارہ نکل آئیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کا، قیامت کا دن تو شروع کب سے ہو گیا تھا؟ دنیا کے ختم ہونے کے وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ تو قیامت کے دن کے ایک متعین وقت میں جب بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے، 40 سال بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس قیامت کے دن کے ایک متعین وقت میں ہم تم کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ کیسے جمع کریں گے؟ اللہ کی شان ہے، اللہ حکم دیں گے، اللہ کے حکم سے ساری چیزیں وجود میں آ گئی۔ جیسے پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے کن ہو جا، یہ ارادہ اللہ نے کیا،
اللہ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہو جا بول کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا تو بس ہو گیا. تو جیسے دنیا کو وجود میں لاتے وقت میں اللہ نے صرف ارادہ کیا تھا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوگا کہ دوبارہ سب زندہ ہو جائیں، تو سب مردے جو ہے جس جگہ بھی دفن ہوں گے سب کے سب اپنی قبروں کو چیرتے ہوئے باہر نکلیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کافروں کو کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے، اللہ سمجھا رہے نہیں تمہارے کو ایسا کریں گے زندہ ویسا کریں گے، وہ نہیں سمجھا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے تھے اس طرف ان کی توجہ دلا رہے. دیکھو کس طرح زندہ کیے جائیں گے وہ سوال اصل نہیں ہے، طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر زندہ تو کیے جائیں گے. اب جب زندہ کیے جائیں گے تو اصل مسئلہ زندہ ہو جانے کے بعد کا ہے کہ اگر تم نے پہلی زندگی میں ہم کو مانا تھا تو بعد کی زندگی میں تم کو نعمتیں ملیں گی. اگر خدا نخواستہ تم پہلی زندگی میں نافرمانی کر چکے ہو تو اب کیسے بھی ہو، جیسے اللہ نے زندہ کر دیا تو زندہ ہو جاؤ گے. اب کیا ہوگا تمہارا زندہ ہو جانے کے بعد؟ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. پھر تم اے گمراہ لوگو جو راستہ بھٹک گئے تھے، صحیح راستہ تو اسلام کا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ ہے. اسلام کے سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے ضالون، گمراہ کے معنی راستہ گم کرنے والے، راستہ بھٹک جانے والے. تو اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے راستہ بھلا دیا، تمہارا راستہ تم کو یاد نہیں رہا، تم غلط راستے میں چلے گئے. اور مکذبون، جھٹلانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہو. لآکلون من شجر من زقوم. قیامت کا دن تو ویسے بھی قائم ہو جائے گا، لیکن ہو جائے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا ذرا سوچ لو. اصل سوچنے کی بات یہ ہے بھائی، ایک آدمی ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، 100% انکار کر رہا ہے، لیکن اگر مان لو وہ چیز نہ ہو کر قائم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ آپشن بی بھی تو رکھنا چاہیے نا. ایک چیز کا 100% انکار کرنا صحیح نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہو سکا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا وہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ پلان بی لے کر چلتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکا تو یہ کر لوں گا بول کے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بول رہے ہیں کہ تم پوری طرح سے زور لگا کر قیامت کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 1% امکان کے طور پر مان لو اگر قیامت آ گئی، 99% مان لیں گے قیامت نہیں آتی، 1% اگر قیامت آ گئی تو تمہارا کیا حال ہوگا سوچ لو. کیا حال ہوگا تمہارا؟ لآکلون، کھاؤ گے تم، من شجر من زقوم، ایسے درخت جو زقوم ہے. زقوم درخت کو تم کیا کرو گے؟ کھاؤ گے. دنیا میں کوئی تو درخت کھاتا نہیں کھاتا. جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھوک لگے گی تو انتہائی بھوک کی وجہ سے تڑپیں گے، تو جہنم کا فرشتہ مالک اس کو پکار کر کہیں گے کہ بھوک لگ رہی ہے کچھ تو کھانے کے لیے دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کھانے کے لیے دیں گے تو یہ زقوم ایک درخت ہے، اس درخت کو دیں گے. یہ درخت انتہائی بدبودار، کڑوا، جو کھانے کے تو کیا بالکل منہ سے قریب کرنے کے بھی قابل نہیں ہوگا، ایسا انتہائی کڑوا درخت، اور وہ بھی آگ کا درخت. تعجب کی بات ہے، آگ سے درخت جل کر راکھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ درخت ایسا ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہی آگ میں ہے، یہ بنتا ہی کس میں؟ آگ میں. تو آگ والے درخت کو، کڑوے درخت کو، زہریلے درخت کو آدمی جب کھائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اور وہ بھی ایک ٹکڑا دو ٹکڑا نہیں، فمالئون منها البطون، اس سے تم اپنا پیٹ بھرو گے. تھوڑا بہت کھائیں گے نہیں بلکہ پیٹ بھر کے کھاؤ گے. یہ تو زہریلا درخت کھائے. اب اس پر اور مصیبت کیا ہوگی؟ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر تم کھولتا ہوا پانی پیو گے. ایسا کھولتا ہوا پانی کہ منہ سے قریب بھی اگر لایا جائے تو ہونٹ کباب بن جائیں. اور اگر پانی پی لے آدمی تو آدمی کی پوری انتڑیاں جو ہیں پاخانے کے راستے سے پگھل کر نکل جائیں. ایسا خطرناک قسم کا گرم پانی، دنیا کا گرم کا پانی کوئی پی نہیں سکتا، تو اس گرم پانی کو کیسے پی سکیں گے جو جہنم کا گرم کیا ہوا ہے؟ تو ایسا کھولتا ہوا پانی تم پیو گے، ایک قطرہ دو قطرہ نہیں، ایک گھونٹ دو گھونٹ نہیں. فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح تم پیو گے، پیاسے اونٹ کی طرح تم پیو گے. اونٹ 1 لیٹر 2 لیٹر پانی نہیں پیتا، جب بھی پیتا ہے تو تقریباً
جو ہے لیٹر ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اور وہ بھی اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی ہے پیاس کی بیماری. بعض انسانوں کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے, بار بار گلا سوکھتا ہے, ہر آدھے گھنٹے میں پیاس لگتی ہے اور بالکل حلق بنگڑی ہو جاتا ہے آدمی کا. ویسا انسانوں کو بھی ایک بیماری ہوتی ہے, ایسی ایک بیماری اونٹوں کو بھی لگتی ہے. وہ اونٹ کتنا بھی پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پیاسے اونٹ کی طرح جس کی پیاس کبھی بجھنے والی نہیں ہے, تم بھی کیا کرو گے؟ پانی پیو گے. اللہ تعالیٰ جب پانی پینے کا موقع دیں گے جہنم میں ہی رہ کر, تو آئیں گے بے دھڑک پانی پیتے جائیں گے. ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس پانی سے ہماری پیاس نہیں بجھے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع, یہ پیٹ بھی نہیں بھرے گا, کبھی بھوک کو بھی نہیں مٹائے گا. تو بالکل بے فائدہ پانی ہوگا. اس پانی کو پیئیں گے الٹا ان کا نقصان ہوگا. اسی پانی کو پیئیں گے, اسی درخت کو کھاتے رہیں گے, پیپ کو پینا پڑے گا, زخموں سے نکلے ہوئے خون کو پینا پڑے گا, یہ ان کا کھانا پینا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عذاب بتانے کے بعد اور عذاب میں سختی کو لانے کے لیے فرما رہے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین, یہ ان کی مہمانی ہوگی, میزبانی ہوگی قیامت کے دن. مہمانوں کو کوئی ایسی چیزیں کھلاتا کیا؟ نہیں کھلاتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے, جیسے اردو میں کیا کرتے ہیں, کبھی باپ بہت زیادہ غصے میں ہے, بیٹا کوئی غلطی کرا تو چھوٹا بھائی جو بڑے بھائی کو بولتا بابا تمہاری شادی کرتی کہتے آؤ, تو مطلب کیا؟ خوب مارتی کہتے بول کے, ہے نہیں. تو شادی کرتی کہتے ایک جملہ خوشی کا بولا جاتا, مگر مراد کیا ہوتی ہے اس سے؟ تکلیف. تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ جو فرما رہی ہے ان کو مہمان نوازی کے طور پر دیا جائے گا. تو لفظ تو اچھا ہے مگر اس کے پیچھے بہت بڑا جو ہے غصہ چھپا ہوا ہے. غصے میں آدمی بولتا ہے دیکھتا ہوں, ایسا جو جملہ بولتا ہے ویسا جملہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کیا تمہارے کو مہمان نوازی کرتی ہیں, اب تمہارے کو خوب اللہ تعالیٰ جو ہے مہمان بنا کر رکھیں گے قیامت کے دن, یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی. تو اب دیکھو دنیا میں عیش کے ساتھ زندگی گزار کے آئے, اللہ کو بھول کر زندگی گزار کے آئے, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسے عذاب دیں گے, ایسا کھانا دیں گے, ایسا پانی دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے بہترین انداز میں سمجھا رہے ہیں, نحن خلقناکم, ہم نے ہی تم کو پیدا کیا, ہم نے ہی تم کو پیدا کیا, فلولا تصدقون, پھر تم کیوں نہیں مانتے. اللہ اکبر, کیسا جملہ ہے. اگر کوئی ہمارا غلام ہمارا کھا کر, ہمارا پی کر, ہمارا پہن کر, سب کچھ نعمتیں ہمارے استعمال کر کے ہماری نافرمانی کرے تو ہمیں ایسا سمجھاتے ہیں اس کو, ارے کیا رے تیرے کو میں ہی خرید کو لایا تو رے, کئی گورے میری بات نہیں مان رہا, ایسا بولتے ہیں. کیا ہاتھ میں ملا وہ لے کے مارتے ہے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا رحم والا سلوک, عذاب میں جلنے والے, جہنم میں جانے کے مستحق لوگوں کو بھی اللہ ایک محبت بھرے انداز میں سمجھا رہے کہ بیٹے تم کو میں نے پیدا کیا ہے, فلولا تصدقون, پھر کیوں تم نہیں مانتے, قیامت کو کیوں نہیں مانتے. ارے مان لو گے تو تمہارا کیا ہوگا, اللہ کو مان لو گے تو تمہارا کیا ہوگا. جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو اس پر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ چیز تمہارے پاس آ جائے تو ڈیفنس کی طاقت ہے نہیں ہے, روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے, پروف بھی تمہارے پاس, دلیل بھی کچھ نہیں ہے. تو پھر خامخواہ اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو, کیوں اللہ کو نہیں مانتے ہو. اب اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھا رہے انسان کو, افرأیتم, بھلا بتلاؤ, ما تمنون, وہ منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو. مرد اپنی منی کا قطرہ عورت کے پیٹ میں, عورت کے رحم میں ٹپکاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کھایا چاول, روٹی, دال وغیرہ, تو کھایا کچھ بنا کچھ, کھایا کچھ بنا کچھ. بھائی ایسی کوئی مشین ہے کیا, جو کوئی مکسی ایسی ہے جس میں موسمبی ڈالے اور پیسے تو انگور کا جوس باہر نکلتا, ایسا ہے نہیں ہوتا نا. آم ڈالے تو عطر باہر نکل رہی, ایسا ہوتا. کیا ڈالے وہ باہر نکلتا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھو, اللہ کی قدرت دیکھو, کھایا انسان روٹی, کھایا دال, ایسی چیزیں کھایا, مگر منی کا قطرہ جو بنتا ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اس کی بناوٹ رکھتے ہیں, چکنا ہوتا ہے, کودتا ہوا پانی ہوتا ہے, اس کے اندر ایسے ہزاروں باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کی آنکھوں کو نظر نہیں آتے. تو یہ کھایا تو نہیں, لیکن اس کو کون پیدا کیا. آدمی اپنے اندر وہ پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر سکتا نہیں کر سکتا.
اس منی کے قطرے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ہم اپنی طرف سے پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر سکتے ہیں. جو لوگ بے اولاد ہیں, اولاد کی یہ کوشش کرتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ منی کا قطرہ اپنی طرف سے بنا کے ڈالتا نہیں, وہ تو کسی اور کی منی لے کر یا شوہر ہی کی منی لے کر ڈالتا, وہ بھی محتاج ہے. تو منی کا قطرہ پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی, پورے دنیا کے سائنسدان مل کر نہیں بنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری طاقت کیا ہے, تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک معمولی منی کا قطرہ نہیں بنا سکتے, ہم نے اس کو بنایا ہے. اور پھر دوسرا, اس منی کے قطرے سے ایک خوبصورت انسان کو ہم نے پیدا کیا. یہ کس کی بس کی بات ہے؟ وہ قطرہ اگر وہ کسی کپڑے پر پڑ جاتا تو کوئی اس کی اوقات نہیں ہوتی, زمین پہ گر جاتا تو کوئی اس کی اوقات نہیں ہوتی تھی. اس میں کتنے کیڑے ہم کو نہیں معلوم, ان میں سے ایک کیڑا عورت کے پیٹ میں جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر 40 دن میں ایک مرتبہ اس کے اندر تبدیلی لاتے رہتے ہیں, اس کی نگرانی کرتے ہیں. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر وہ قطرہ پرورش پاتا رہتا ہے, اس کو اندر غذا دیتے ہیں. خود جس ماں کے پیٹ میں وہ قطرہ پرورش پا رہا ہے, ماں کو بھی نہیں معلوم کہ اب وہ کس حالت میں ہے. بہت مرتبہ تو خود عورت کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں پریگننٹ ہو چکی, خود عورت کو نہیں معلوم ہوتا. کچھ دنوں کے بعد جا کے جب معلوم ہوتا ہے کہ مجھے پیریڈس نہیں آ رہے ہیں تو میں حاملہ ہو گئی بول کے. تو یہ جو ہے خود عورت کو نہیں معلوم جس کے پیٹ میں خطرہ پل رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جو شوہر اس کے ساتھ صحبت کیا تھا اسے نہیں معلوم کہ کس مرتبہ کی صحبت کی وجہ سے جو ہے لڑکا ہوا. کوئی یقین کے ساتھ بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. تو پتہ نہیں کس مرتبہ کی کس صحبت سے, کس قطرے کے کس کیڑے سے اللہ نے جو ہے انسان کو بنایا. وہ کیڑا تھا ایک معمولی چھوٹا سا کیڑا جو انسان کی آنکھوں کو بھی نظر نہیں آ سکتا, اتنا معمولی تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں ڈالی, اس میں اللہ نے سننے کی طاقت ڈالی, سوچنے کے لیے دماغ ڈالا, دھڑکتا ہوا دل ڈالا, خوبصورت ایک بدن اللہ تعالیٰ نے بنایا. اتنے معمولی کیڑے کو 6 فٹ کا خوبصورت انسان بنا کر اللہ نے پیدا کیا. یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدرت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. افرائیتم ما تمنون, تمہارا کیا خیال ہے, بھلا بتاؤ کہ وہ منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو, انتم تخلقونہ, کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو, ام نحن الخالقون, یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ سوال اللہ کر رہے ہیں, تو جواب کیا ہے؟ کون پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں میں پیدا کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, آ جاؤ, آپ کے لیے میدان کھلا ہے. کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر, بڑے سے بڑا سائنسدان یہ دعویٰ کر دے کہ میں منی کا قطرہ بنا سکتا ہوں تو بالکل آپ کے لیے میدان کھلا ہے. شرط ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرنا, اللہ کی دی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرنا. ہاتھ اگر تم استعمال کرے تو یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہاتھ ہے. دماغ لڑا رہے ہو تو یہ اللہ کا دیا ہوا دماغ ہے. ایک منی کے قطرے سے دوسرا منی کا قطرہ بنا رہے ہو تو یہ اس سے ایک تم میٹیریل کو رکھ کر میٹیریل تیار کر رہے ہیں, لیکن بغیر میٹیریل کے کوئی چیز تیار کر سکتے ہیں؟ کسی چیز کو بغیر کسی میٹیریل کے تیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. چیزوں کے اندر توڑ پھوڑ کر کے اس کو ملائے اس کو ملائے, توڑ پھوڑ کر کے ہی چیزیں بنتی ہیں. بغیر کسی میٹیریل کے کوئی چیز بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو سوال کر رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم سب کو کہ دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر لے, دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا. آج آسمان پہ لوگ اڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں بنا رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن نے جو چیلنج کیے ہیں 1400 سال پہلے, وہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہیں. کبھی وہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اس منی کے قطرے کو یا اس خوبصورت بچے کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں. تو ایک تو انسان کی پیدائش کو اللہ نے لے لیا. تو پیدائش کو لینے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے بعد کی زندگی کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کیا ہونا ہے؟ مرنا ہے. پیدائش کے بعد کیا ہے؟ ہر آدمی جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے وقت سے ہی موت کا میٹر چالو, موت کا میٹر چالو. کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا میٹر کب مکمل ہونے والا ہے, کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے, کسی کو نہیں معلوم. ہم یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, پتہ نہیں کل صبح تک کون رہے گا نہیں رہے گا, کسی کو کوئی علم نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیدا تو تم ہو گئے, تو تمہارے پیدا ہونے میں بھی ہماری قدرت ہے. ہماری قدرت کے بغیر تم پیدا ہو سکتے تھے نہیں.
تم منی کا قطرہ بنا سکتے تھے؟ نہیں. ایک انسان کو بنا سکتے تھے؟ نہیں. تو لہذا ہماری قدرت ہی کے محتاج بن کر تم دنیا میں آئے. اچھا، دنیا میں آ جانے کے بعد کیا انسان اللہ کی قدرت سے باہر ہو جاتا؟ دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا، انجینئر بن گیا، سائنسدان بن گیا، بہت بڑا بن گیا، تو کیا اللہ کی قدرت سے باہر چلا جا سکتا؟ اللہ کی پکڑ سے باہر چلا جا سکتا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے الارم لگا دی ہے موت کی. پیدا ہوتے ہی اللہ نے الارم فٹ کر دیا. وہ وقت آئے گا، وہ سیکنڈ آئے گا تو ٹھیک وقت پہ الارم بجے گا اور دنیا سے آدمی کو جس حالت میں بھی ہو نکلنا ہے. ایک سیکنڈ ادھر نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ ادھر نہیں ہوتا. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں آنے میں بھی ہمارے محتاج، دنیا میں رہنے میں بھی ہمارے محتاج. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا فیصلہ کر دیا. کوئی بھی دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر آدمی آیا ہے مرنے ہی کے لیے. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے غم میں تھے، اتنے صدمے میں تھے کہ فرمائے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو تلوار کھینچ لوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اس وقت میں کیا کہا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کریم کی وہ آیت یاد دلائی 4 پارے کی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، خدا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی عزت حاصل ہے، خدا ہونے کا مقام حاصل نہیں ہے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر مر جائیں، نیچر کے اعتبار سے انتقال کر جائیں، یا ان کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے ہیں دنیا سے جانے کے لیے. تو جب نبیوں کو موت نے نہیں چھوڑا، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن دنیا کے اندر نبیوں کو موت نے نہیں چھوڑا. جب بڑے بڑے طاقتور نہیں چھوٹے، بڑے بڑے اللہ والے نہیں چھوٹے، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نے فرمایا نحن قدرنا، ہم نے طے کر دیا ہے، بینکم، تمہارے درمیان، الموت، موت کو، تمہارے درمیان ہم نے موت کو طے کر دیا ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز آنے والے، ہارنے والے نہیں ہیں. ایسا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ میں نے تم کو پیدا کر دیا، اب پیدا کرنے کے بعد اللہ پریشان، اللہ کئی کو پیدا کر دیا کہ اس کو اتنا شریر بن گیا، اتنا نافرمان بن گیا، کیسا اسے کنٹرول کرنا، میرے قابو میں نہیں آ رہا. ایسا سب نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے مغلوب نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے. پیدا کرنے کے بعد موت بھی لگا دیے، اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس بات سے مغلوب نہیں ہیں، ہم اس بات سے ہارے ہوئے نہیں ہیں. کیا بات؟ ان نبدل امثالکم، کہ تم کو ہٹا کر تمہارے جیسے دوسروں کو لا سکتے ہیں. جیسے ہم سے پہلے دنیا میں کون آباد تھے؟ جنات آباد تھے. ان کو ہٹا کر اللہ نے کیا کیا؟ ہم کو بسایا. کہ ہم کو ہٹا کر اللہ کوئی اور قوم نہیں لا سکتے؟ کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ ضرور طاقت ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے، تم کو میری ضرورت ہے، تم کو میری ضرورت ہے. تو ہم اگر عبادت کا کام لینا چاہیں تو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پیچھے پڑھنے کی، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو ہٹا دیں گے، تمہاری جگہ کوئی اور لائیں گے. ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو پلک جھپکنے کے وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن اللہ نہیں چاہتے ویسا، اللہ نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اچھا اور برا دونوں رکھا ہے. اب انسان کو اپنی عقل استعمال کر کے نبی کی لائی ہوئی ہدایتوں کی روشنی میں صحیح فیصلہ لینا ہے کہ دین صحیح ہے یا کفر صحیح ہے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. یہ طے کرنا ہے، ہمارے عقل سے ہم کو طے کرنا ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھ کر یہ بات طے کرنا ہے. تو یہی ہمارا امتحان ہے. اسی امتحان میں پاس ہونے پر جنت ملتی ہے، فیل ہونے پر جہنم ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور کو نہیں لائے. ورنہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہم کو ہٹا کر اللہ کسی اور کو لائیں گے. اور دوسری طاقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تم کو ایسی حالت میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو رکھ کر ہماری فیس بدل دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. پچھلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بندر بنا دیا تھا. کونوا قردۃ خاسئین، الف لام میم میں اس کا ذکر ہے پہلے پارے میں.
اللہ کی نافرمانی کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پوری قوم کو بندر بنا دیا، ملو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو تم کو ہٹا کر تمہاری جگہ کسی اور کو لائیں گے، یا تم کو رکھتے ہوئے تمہارا فیس چینج کر دیں گے. تم کو انسان بنا کر نہیں رکھیں گے، جانور بنا دیں گے، پتھر بنا دیں گے، کوئی بھی ایک چیز بنا دیں گے. کیا کر لو گے؟ ہے کوئی طاقت روکنے کی؟ کوئی روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس طاقت سے؟ نہیں روک سکتا. کیسے سوالات ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا کیا اللہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں موت تک ایسا رہوں گا بول کے؟ نہیں. مائیکل جیکسن جو اپنی صحت کی کتنی حفاظت کرتا تھا، ہمیشہ 30 ڈاکٹر اس کے ساتھ رہتے تھے، ہر قسم کی اسپیشلٹی والا ڈاکٹر اس کے پاس رہتا تھا. ہر آدھے گھنٹے میں ایک مرتبہ چیکنگ ہوتی تھی، اس کی چیک اپ ہوتی تھی کہ کہیں اس کو سردی تو نہیں ہوئی، کہیں بخار تو نہیں ہو گیا. ہر آدھے گھنٹے میں ایک مرتبہ چیک اپ ہوتا تھا. اس زمانے میں وہ گلوز پہنتا تھا، لوگوں سے دور رہتا تھا، ماسک استعمال کرتا تھا، ہر چیز میں احتیاط کرتا تھا، اور چاہتا تھا کہ جیسے میں نے اپنا فیس چینج کر لیا ویسے اپنی موت کو بھی چینج کر لوں گا، میں مروں گا نہیں. ایسی غذاؤں سے وہ بچتا تھا جس سے آدمی جلدی مرتا ہے، ہر قسم کا احتیاط برتا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کی موت آئی تو آدھے گھنٹے میں مر گیا. اچانک سے طبیعت بگڑی، اور طبیعت بگڑنے پر جتنے ماہر ڈاکٹر تھے، دنیا بھر کے ماہرین، ہر ایک نے اپنی اپنی صلاحیت کو پورا استعمال کیا، مگر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پیشنٹ ریکور کیوں نہیں ہو رہا. بس حالت بگڑتی ہی گئی تو نتیجتاً 50 سال کی عمر میں، 50 سال یا کچھ زائد سال کی عمر میں دنیا سے چل گیا. تو جو اپنے آپ کو بچانے کی اتنی فکریں کیا، وہ عام انسانوں کی عمر کے برابر بھی جی نہیں سکا. تو ہم کہاں جی سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو ہٹا کر تمہاری جگہ کوئی اور لائیں گے، یا تمہارے چہروں کو بدل کر تم کو بندر بنا دیں گے، جانور بنا دیں گے، پتھر بنا دیں گے. یہ ہماری طاقت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ قیامت کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ قیامت بولے تو کیا؟ دوبارہ سب لوگوں کو زندہ کرنا. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ قیامت بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، دوبارہ اللہ زندہ نہیں کر سکتے بول کے. پہلی مرتبہ اللہ تمہارے کو زندہ کرے نہیں کرے؟ ایک قطرہ منی کا قطرہ ایک غیر جاندار تھا، اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، اس میں اللہ نے جان ڈال کر تم کو زندہ کیا. جب تم پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت مان لیے، ہم کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ مسلمان بول رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے غیر بھی کیا بولتے تھے؟ اللہ ہی بولتے تھے. اس زمانے کے جو کفار ہوتے تھے، مشرکین تھے نبی کے زمانے میں، وہ لوگ بڑی بڑی چیزوں میں اللہ ہی کو مانتے تھے. مصیبت میں اگر پھنس جاتے، سمندر میں پھنس جاتے، تو وہاں کسی بت کو نہیں پکارتے تھے، وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے. بس وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک مانتے تھے، ورنہ بڑے بڑے کاموں کے کرنے میں وہ اللہ ہی کو خالق مانتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا اللہ ہی کو مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی مانتے ہو نا کہ تم کو پیدا کس نے کیا؟ ہم نے پیدا کیا. جب تم کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا ہے، فلولا تذکرون، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ تو دوسری مرتبہ ہم پیدا نہیں کر سکتے، تم کو ضرور پیدا کر سکتے ہیں. ایک پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہی مشکل ہے، لیکن دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ نمونہ بن گیا، ماڈل تیار ہو گیا، ماڈل تیار ہونے کے بعد دوبارہ اس کا زیراکس نکالنا کیا بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں، آسان ہے. تو بیوقوف ہے انسان، اور پہلی مرتبہ کو تو مان رہا، دوسری مرتبہ کو نہیں مان رہا. ایک آدمی بریانی بنا لیا، اس کو تو مان رہا، پانی گرم کرنا آتا ہے، اس کو نہیں مان رہا. ایک باورچی کے بارے میں ایک آدمی یہ اقرار کر رہا بہت زبردست باورچی نو، بہترین بریانی بناتے ہیں. اب وہ اس باورچی یہ دعویٰ کر رہا کہ مجھے پانی گرم کرنا آتا بول کے. اے جاؤ جی، کیا بیکار باتیں کر رہے. ارے جو بریانی بنا سکتا وہ پانی گرم نہیں کر سکتا. تو جو بڑی چیز کو جب تم مان لیے تو چھوٹی چیز کو نہیں مان رہے، عجیب بات ہے. تو پہلی مرتبہ کی پیدائش جو مشکل، بظاہر مشکل تھی، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسی کو تم مان لیے ہو، تو دوسری مرتبہ کی پیدائش کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون. کچھ آیتیں انشاءاللہ اس کی تفسیر بتا کر بات مکمل کر لیں گے. افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ وہ دانا جو تم زمین میں بوتے ہو، وہ دانا جو تم زمین میں بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یہ ہم اگانے والے ہیں. سوال کیسا چھپتا سوال ہے، جواب دینا ہے. کون اگانے والے ہیں؟ اللہ ہی اگانے والے ہیں. کسان اگانے والا نہیں ہے. کسان اگر اگانے والا ہوتا تو کسان تو سب دانوں پر ایک ساتھ محنت کرتا ہے. ارے کوئی کسان یہ چاہتا ہے کیا کہ میری فلاں کھیتی میں جو ہے اچھی فصل اگ کر آئے، فلاں کھیتی میری برباد ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟
نہیں چاہتا. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرے ہر دانے سے کھیتی نکل آئے, لیکن ہوتا کیا نہیں ہوتا. بعض مرتبہ جہاں محنت کیا, زمین کو اچھے سے اچھا بویا, وہاں نہیں اگتا, اور کبھی دانا اتفاق سے کہیں ہاتھ سے پھسل کے نیچے گر گیا, وہاں درخت نکل آیا. کبھی دیوار کے اندر درخت نکل آتا ہے نہیں, تو پتھر کے اندر سے درخت نکل آ رہا, جو ہے زمین کے اندر سے درخت نکل آ رہا, وہاں کے کوئی بویا بھی نہیں, وہاں سے جو درخت نکل آ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا کام کیا ہے, کسان کا کام کیا ہے, وہ زمین کو نرم کرتا ہے, اس کے اندر دانا ڈالتا ہے, اتنا اس کا کام ہے. دانے کو اندر ڈالنے کے بعد وہ دانا اندر زمین میں جاتا ہے, کچھ دن اندر رہتا ہے, پھر وہ دانا پھٹتا ہے, اس دانے کے اندر سے ایک کمزور قسم کا کومپل نکلتا ہے. اب وہ جو کمزور قسم کا کومپل ہے وہ زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکلتا ہے. جیسے میتھی کی بھاجی ہوتی ہے, میتھی کی بھاجی کٹا بنانے کے بعد بھی اتنی کمزور ہوتی. میتھی کی بھاجی پیدا ہوئے خود ایک اس کا جو چھوٹا سا پتا ہے, جب بنتا ہوگا تو کتنا چھوٹا ہوگا, بننے کے بعد اتنا چھوٹا ہے وہ, اس کا ایک چھوٹا پتا جب زمین سے نکل رہا تو کیا طاقت ہے اس کی, کوئی طاقت ہے. وہ چھوٹا سا پتا کیا کرتا ہے, زمین کو چیر کے باہر نکلتا ہے. کون اس میں طاقت دیا چیرنے کی زمین کو, اللہ نے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بھلا تم بتاؤ کہ وہ دانا جو تم زمین میں بوتے ہو, کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہے ہیں, اگر کوئی یہ دعویٰ کرے, کوئی کسان یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی اگانے والا ہوں, میں سب کچھ کرنے والا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو نشاء, اگر ہم چاہیں لجعلناہ حطاما, تو اس پوری فصل کو برباد کر رکھیں گے, پوری کھیتی کو کیا کر دیں گے, برباد کر کے رکھ دیں گے. کبھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, کھیتی برباد ہو جاتی ہے. کبھی پانی نہیں آتا, بالکل کھیتی برباد ہو جاتی ہے. کبھی بہت زیادہ دھوپ کی وجہ سے کھیتیاں جل جاتی ہیں. تو الگ الگ قسم کی مصیبتیں, کبھی کیڑوں کے پڑنے کی وجہ سے, کبھی کسی وجہ سے, کبھی کسی وجہ سے کھیتیاں کیا ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پیدا کر سکتے ہو تو حفاظت کون کرے گا, حفاظت ہم کرتے ہیں. اسی لیے جب ہم حفاظت سے اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں تو اس کو بھوسا بنا دیتے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما, اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کیا کر دیں گے, چورا چورا بنا کر رکھ دیں گے, بالکل پیلی گھاس بنا کر جو اس کا کوڑا بنا دیں گے. فظلتم تفکہون, تم پھر باتیں بناتے پھرو گے, باتیں بناتے پھرو گے. باتیں بناتے پھرنے کا مطلب کیا, آدمی کی عادت کیا ہوتی ہے, کوئی اچھا کام کیا تو کون کرے, پھر تو میں ہی کرا, پھر ہی بولتا. کیا تو بھی کام بگڑ گیا, انسان ہے بھی غلطی ہوتی, تو پہلی مرتبہ بھی تو بول سکتا نا کیا کہ اللہ کے فضل سے بن گیا بول کو, وہاں نہیں, وہاں سینہ تان کے بولتا میں ہی بنایا بول کے. وہ اس کام بگڑ گیا تو کیا بولتا, اللہ کی مرضی, انسان اللہ کی طاقت کے سامنے کیا کر سکتا, ایسی باتیں بولتا ہے. تو اسی کو بولتے ہیں باتیں بنانا. تو جب کھیتی برباد ہو جائے گی تو تم کیا کرو گے, باتیں بناؤ گے. کیا بول کے باتیں بناؤ گے, انا لمغرمون, کہ ہم کو نقصان ہو گیا, ہم کو نقصان ہو گیا. بل نحن محرومون, بلکہ ہم بدقسمت ہو گئے, بلکہ ہم کیا ہو گئے, بدقسمت ہو گئے, یعنی پوری طرح سے ہماری کھیتیاں برباد ہو گئیں. یہ بات جو ہے بتاتا ہے انسان. بس یہاں تک کی تفسیر ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگلی تفسیر کو بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.